بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک وقاص نام کے لڑکے کی اور ایک بیوہ کی سٹوری لے کر آئی ہوں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ وقاص ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، بینک میں جاب کرتا تھا، زندگی اس کی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ وہ کرن نام کی ایک لڑکی کو پیار کرتا تھا، اس کی کلاس فیلو تھی، اسے بہت زیادہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن کسی بنا پر اس کی اس سے شادی نہیں ہو سکی۔ وقت گزرتا رہا، اسے نوکری مل گئی، وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ کرن کی بھی کہیں اور جگہ پہ شادی ہو گئی، ان کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ایک دن صبح وہ اٹھا تو آواز سنی کہ کرن کے میکے والوں کے گھر سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اس نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، جا کر پوچھا تو پتہ چلا کہ کرن بیوہ ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر لوٹ آئی ہے، اور ساتھ میں اس کے بیٹے بھی ہیں۔ اس کے 3 بیٹے تھے، اس کے بڑے بیٹے کی 8 سال کی عمر تھی، باقی دونوں چھوٹے تھے۔ وہ اتنی زیادہ پریشان ہوا کہ یہ کرن کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ان دنوں اس کی خود کی منگنی بھی کہیں اور ہو گئی تھی اور اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کرن کے گھر سے آوازیں آ رہی تھی کہ اس کی بھابیاں سب اس کو گالیاں وغیرہ دے رہے تھے کہ یہ منحوس ہے، ایسی ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ وہ اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے آسرے پہ ان کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک بار نکلا تو اس نے دیکھا کہ گلی میں کرن روتے ہوئے جا رہی تھی اپنے بیٹے کو لے کر۔ وہ گیا کرن کے پاس اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، تم اتنی رات گئے کو کہاں جا رہی ہو؟ لیکن وہ چپ چاپ آگے چلتی رہی، اس نے اس کو کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ لیکن وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس سے پوچھا، دیکھا تو اس کے بڑے بیٹے کے ماتھے پہ چوٹ کا نشان تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ چوٹ کیسے آئی؟ تو وہ لڑکا بتانے لگا کہ میرے ہاتھ سے LCD ٹوٹ گئی تھی ماموں کے گھر کی، تو اس نے مجھے مارا ہے اور مما ہمیں لے کے جا رہی ہیں۔ اس نے کرن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، بس تھک گئی ہوں، یہ دنیا بہت ظالم ہے، باپ کے علاوہ بچوں کو کوئی پیار نہیں دے سکتا، تو میں نہر میں چھلانگ لگانے جا رہی ہوں، اس لیے پلیز مجھے تنگ مت کرو، مجھے جانے دو۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، لیکن اس نے اسے کہا، کرن میری ایک بار بات سنو، میرے گھر چلو۔ اس کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے بار بار کہنے پر وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس رات اس کی مہندی کا فنکشن چل رہا تھا۔ جب وہ گیا تو وہاں لوگ جمع تھے، سب لوگ۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے ماں باپ کو آواز لگائی، اپنے بہن بھائیوں کو بلایا اور کہنے لگا، میں کرن کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، میں اسے پیار کرتا تھا، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکا، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے کرن کی شادی ہو گئی، لیکن میں اب بھی اسے پیار کرتا ہوں، تو میں آج ہی آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں آج ہی کرن سے نکاح کروں گا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ بولے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تم ایک وقتی فیصلہ لے رہے ہو، جذباتی فیصلہ کر رہے ہو، تم ساری زندگی نہیں نبھا پاؤ گے، اس کے 3 بیٹے ہیں، تم انہیں نہیں سنبھال سکو گے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں بابا، میں سب کر لوں گا، میں کرن سے پیار کرتا ہوں، میں اسے اس حال میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس طرح اس نے اپنی زندگی میں کرن کو عزت کے ساتھ شامل کر دیا۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ وہ تو باپ ہی نہیں بن سکتا۔ 10 سال پہلے سے اسے کوئی بیماری لاحق ہوئی تھی، جس کی بنا پہ وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ تو اس نے کرن کے بچوں کو ہی اپنا بچے بن کر پالا اور انہیں عزت دی، انہیں پڑھایا لکھایا، انہیں تعلیم دی، ان کو ایک اچھا مقام دلایا۔ اچھی اور پرسکون زندگی ان دونوں کی گزر رہی ہے۔ وقاص مسکرا کر کہتا ہے، کسی شہزادی کے ساتھ محبت بھرا رشتہ نبھا کے تو دیکھو، دل کو سکون آ جائے گا، کسی کے لیے جی کر تو دیکھو، دنیا جنت ہو جائے گی، کسی ڈوبتے کو بچا کر تو دیکھو، سانسوں میں خوشبو بکھر جائے گی۔ کرن آج بہت خوش ہے، وقاص کا ہاتھ تھامے ہوئے مسکراتے ہوئے جی رہی ہے۔ وہ مرد جو عورت کو دکھ دیتے ہیں، بھلا سوچیں تو صحیح، کیا ان کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ سے خوف کھانا چاہیے ہمیں، جو بیوہ عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو میری آج کی یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے دور میں آج کے اس معاشرے میں کوئی لڑکی بیوہ ہو بھی جاتی ہے تو لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، اسے جینے نہیں دیتے اور کوئی بھی اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بار آگے بڑھ کر تو دیکھیں، زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔